الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بار انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا عطیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یوں عرض کرتے ہیں: وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اعداء کے معنی دشمن، سقر جہنم، عمر فاروق اعظم کے دشمنوں پر جہنم شیدا ہے۔ تو وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ 28 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے اور 3 دن کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو سن 24 ہجری میں سنیچر کے دن 10 برس 6 مہینہ 4 دن امور خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو آپ زخمی ہوئے 28 ذی الحجہ کو اور آپ کی وفات ہوئی محرم کی پہلی تاریخ کو، اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ تو آج کی تاریخ کو ان سے خصوصی نسبت ہے، اس لیے آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ ان بے شمار فضائل میں سے سب سے بڑی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اگر کسی معاملے میں لوگوں کی رائے دوسری ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے دوسری ہوتی تو قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ اور حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں جو کچھ مشورہ دیتے تھے، قرآن شریف کی آیتیں اسی کے مطابق نازل ہوتی تھیں۔ اب اس پر ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ وہ حدیث بخاری شریف کی ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، اور باب ہے باب ما جاء فی القبلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وافقت ربی فی ثلاث
میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ یہاں 3 باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ورنہ بہت سی باتوں میں موافقت ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ بارگاہ الہی میں حضرت عمر کا ادب دیکھیے۔ ہوا یہ کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے ظاہر فرمائی، اس کے بعد اسی کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ وافقنی ربی، میرے پروردگار نے میری موافقت کی، لیکن حضرت عمر نے از راہ ادب کے طریقے پر یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے موافقت کی، میں نے اپنے پروردگار سے موافقت کی۔ جن 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، اس موقع پہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان میں پہلی بات یہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اے کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے۔ انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، آرزو ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، اے کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی بنا فرمائی، اور اس پتھر میں آپ کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ وہ پتھر تبرک اور یادگار کے لیے کعبہ مقدسہ کے سامنے نصب ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا، دیکھو یہ وہ پتھر ہے اور اس پر جو نشان ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ اس کا نام مقام ابراہیم ہے، اور اس پتھر کی عظمت بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس موقع پہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ اتنا معظم پتھر ہے، اتنا عظمت والا ہے، تو ہم اسے مصلی کیوں نہ بنا لیں، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کو رخ کر کے نماز کیوں نہ پڑھیں۔ انہوں نے اپنی یہ رائے ظاہر کی، اپنی خواہش ظاہر کی۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، ابھی تک اس کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر کی خواہش ظاہر ہوئی۔ تب سورج ڈوبنے سے پہلے ہی آیت کا یہ حصہ نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ حکم ہو گیا، اللہ نے اس کے مطابق آیت نازل فرما دی۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ بزرگوں کی چیزوں کی تعظیم کرنا اور اس سے برکت لینا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ساری امت کا اس پر عمل ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس کی یہ تعظیم اس لیے نہیں کہ وہ جنتی ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پتھر پر ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں، تمام لوگوں کے سر اس کی طرف جھکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب
قبلہ رخ اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھیں کہ مقام ابراہیم سامنے ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں۔ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں 7 چکر جب طواف پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ سامنے مقام ابراہیم ہو، پھر آگے کعبہ شریف ہو، اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تو مقام ابراہیم کو جو نماز کی جگہ بنائی گئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو یہ ان آیتوں میں سے ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کے موافق نازل ہوئی۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وآیت الحجاب اور آیت حجاب یعنی پردے کی آیت، پہلے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، سرکار کی بیویاں بھی باہر آتی جاتی، لوگ ان سے بات کرتے، کسی طرح کا پردہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فانہ یکلمہن البر والفاجر، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ فنزلت آیت الحجاب، اس پر پردے کی آیت اتری۔ حدیث کے اس حصے پر ابھی ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، پہلے ایک حدیث اور سن لیں۔ شروع میں ازواج مطہرات بھی دن میں بھی ضرورت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، جو آدمی کی خاص ضرورت ہے، گھر میں بیت الخلاء نہیں ہے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ پھر جب حکم ہو گیا تھا کہ دن کو نہ نکلے تو رات کو نکلتی تھی۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، کتاب الوضو جو حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں رفع حاجت کے لیے باہر میدان میں جاتی تھیں۔ شروع میں دن میں بھی جاتی تھی، جب حکم ہو گیا تو رات میں جاتی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ ان کی آرزو یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ رات میں بھی سرکار کی بیویاں گھر سے باہر نہ نکلیں، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت سودا بنت زمعہ جو سرکار کی ایک بیوی ہے، وہ بھی ہم سب کی ماں ہے، وہ پردے کی پابندی کے بعد پردے میں لپٹ گئی، پردے کی پابندی کے بعد ایک رات عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی، بھی گھر میں بیت الخلاء بنے نہیں تھے، گھر سے باہر نکلی۔ وہ لمبے قد کی عورت تھی، انہیں جو پہچانتا تھا اس سے پردے کے باوجود چھپ نہیں سکتی تھی۔ انہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھ لیا، جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو پکار کر ان سے کہا کہ سودا سنیے، خدا کی قسم آپ ہم سے چھپ نہیں سکتی ہیں، ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ ان کی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ حضرت سودا واپس لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اتارا۔ اب پردے کے حکم کی تھوڑی تفصیل سنیے، پہلے پردہ بالکل نہیں تھا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاب کے 3 مراحل ہیں، پردے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں عورتوں کو اپنا چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ پہلے چہرہ کھول کر کے باہر جایا کرتی تھی، تو پہلے مرحلے میں عورتوں کو اپنا چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن،
اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی حاجت کے لیے ان کو نکلنا ہو۔ قاضی ایاز مالکی نے کہا کہ امہات المومنین جو سرکار کی بیویاں ہیں ان کو بالخصوص یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائے رکھیں اور کسی حالت میں ان کے لیے چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف عام عورتوں کے لیے ضرورت کے موقع پر چہرہ کھولنا جائز ہے۔ تو حجاب کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ چہرہ چھپانے کا حکم ہوا کہ جب گھر سے باہر جائیں تو چہرہ چھپا کر جائیں، اور حجاب کا دوسرا مرحلہ، پردے کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ اگر گھر بہت بڑا نہیں ہے کہ عورتوں کا الگ ہے بیٹھنا، مردوں کے بیٹھنے کا الگ حساب ہے، بہت بڑا نہیں ہے، تو بیچ میں ایک پردہ حائل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ اس طرح سے پردے کے ایک طرف جو ہے مرد رہے، ایک طرف جو ہے عورتیں رہیں۔ اور حجاب کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بغیر شرعی ضرورت کے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا جائز ہی نہیں، صرف شرعی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتے ہیں، اور جب وہ کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر جائیں تو پردہ اوڑھ کر جائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کہ قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے بھی 3 احوال ہیں۔ جو سرکار کی بیویاں قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر جاتی تھیں اس کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ پہلا حال یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلیں، دن میں قطعاً نہ جائیں۔ دوسرا حال یہ ہے کہ اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا، پھر ازواج مطہرات کپڑوں میں مستور ہو کر رات میں قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں۔ اور تیسرا حال، اس کے بعد گھر میں بیت الخلاء بنا دیا گیا اور سرکار کی بیویوں کو گھر سے نکلنے سے بالکل روک دیا گیا۔ تو جو پردے کے احکام ہیں اور وہ آیتیں جن میں پردے کے احکام ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اور تیسری بات جس کا ذکر کیا حضرت فاروق اعظم نے اس موقع پر، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے خلاف غیرت میں اکٹھی ہو گئیں۔ جب وہ بیویاں غیرت میں اکٹھی ہو گئیں تو میں نے ان سے کہا عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ۔ پہلے یہ آیت نہیں تھی، یہ حضرت عمر کا قول ہے، یعنی اگر نبی نے تم سب کو طلاق دے دی تو عنقریب ان کو ان کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو یہی آیت نازل ہو گئی۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی کی بیویاں غیرت میں اکٹھی ہو گئیں۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور مٹھاس کو پسند کرتے تھے، اور آپ جب عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر ہر بیوی کے پاس ٹھہرتے، اس کی خیریت معلوم کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش، یہ بھی سرکار کی ایک بیوی ہے، سب کی ماں ہے، ان کے ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے
تو وہ شہد پیش کر دیتی، بہت ہوشیار تھی۔ جب شہد پیش کر دیا جائے گا، جو شہد کھائیں گے تو تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے ہمارے پاس، تو وہ شہد پیش کر دیتی۔ اس ذریعے سے ان کے ہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ، حضرت عائشہ سرکار کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور حضرت حفصہ جو سرکار کی بیوی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی ہیں۔ ان دونوں نے زینب کی ہوشیاری سمجھ لی، تو یہ بات حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو ناگوار گزری کہ وہ دیر تک ان کے پاس ٹھہرتے ہیں، شہد پیش کر دیتی ہیں اس بہانے سے۔ تو ان دونوں کو غیرت آ گئی، انہیں رشک ہوا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور تشریف لائیں، چاہے پہلے میرے پاس آئیں سودا کے کمرے سے نکل کر کے، چاہے پہلے تمہارے پاس آئیں، جب حضور ہمارے پاس تشریف لائیں تو حضور سے عرض کیا جائے کہ دہنے مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یعنی حضور کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوشت ہوتا ہے، وہ کھایا جاتا ہے، لیکن اس کی بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، جیسے پیاز اور لہسن کی بو ہمارے حضور کو پسند نہیں تھی، تو مغافیر کی بو بھی ہمارے حضور کو پسند نہیں تھی۔ تین لوگوں نے طے کر لیا آپس میں کہ جب حضور آئیں گے تو اسے یہی کہا جائے گا کہ حضور کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، حالانکہ حضور شہد کھائے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضور حضرت زینب کے پاس سے نکل کر کے آئے تو حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے مبارک منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب حفصہ کے پاس گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا منشا معلوم تھا، حضور تو سمجھ گئے۔ فرمایا کہ مغافیر تو میرے قریب نہیں آیا، ہاں زینب کے ہاں شہد میں نے پیا ہے، لو میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، آج سے شہد نہیں پیوں گا، اپنے پر حرام کر لیتا ہوں۔ مقصود یہ کہ حضرت زینب کے ہاں شہد کا شغل ہونے سے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس لیے تمہاری دل شکنی ہوتی ہے، تمہارا دل ٹوٹتا ہے، تو ہم شہد ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب آج سے شہد نہیں پیئیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ تحریم کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو اس چیز سے کیوں روکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ جب شہد اللہ نے حلال کیا ہے تو آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اوپر کیوں روکتے ہیں؟ اپنی بیویوں کی مرضی آپ چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس طرح سورہ تحریم کی 4 آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی کہ آج عائشہ اور حفصہ نے ایسا کیا ہے، چونکہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی بھی تو ہے آخر میں۔ جب انہیں خبر ہو گئی، آئے اور بگڑ گئے، کہا کہ تم لوگ حضور کے خلاف ایسا کرتی ہو، اگر حضور نے دیر کر دی تم لوگ یہ کہتی ہو کہ ان کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور حضور نے جو ہے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈانٹتے ہیں یہ بات کہی تھی کہ عصا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے تم سب کو طلاق دے دیں اگر، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان قریب ان کو ان کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ اب جب فاروق اعظم نے یہ بات کہی تو اب ان کی زبان سے جو کلمات نکلے تھے اسی کو آیت بنا کر اتار دیا گیا، تھوڑے سے اور اضافے کے ساتھ اسی کو آیت بنا کر اتار دیا گیا کہ عصا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اور
اس کے بعد ہے پھر مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. کہ اگر حضور ناراض ہو گئے، تمہیں طلاق دے دی، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ بہترین بیویاں عطا فرما دے گا. وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ اطاعت کرنے والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزے دار، شادی شدہ اور کماریاں. یہ سورہ تحریم کی 5ویں آیت ہے. یہ تخویف ہے، تخویف ازواج مطہرات کو ڈرانا ہے. انہیں ڈرانے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر انہوں نے سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزردہ کیا، تکلیف پہنچائی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اور بہتر بیویاں عطا فرمائے گا. اس تخفیف سے، اس ڈرانے سے ازواج مطہرات بہت متاثر ہوئی، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف خدمت کو ہر نعمت سے بڑھ کر سمجھا کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے حضور کی خدمت میں رہنا، اور حضور کی دل جوئی اور رضا طلبی مقدم جانی، لہذا آپ نے انہیں طلاق نہ دی. اب یہ حدیث پوری ہوئی. اس حدیث میں 3 چیزوں میں موافقت کا ذکر ہے کہ آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق مقام ابراہیم کو جو ہے مصلی بنایا گیا، اور آپ کی خواہش کے مطابق پردے کے احکام نازل ہوئے، اور آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے اسی کو آیت کریمہ کا حصہ بنا کر کے اتار دیا گیا. تو یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے، مگر حدیث اور تفسیر کی کتابوں کا تتبع کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی تعداد 21 تک ہے. صرف 3 باتوں میں موافقت نہیں ہے، ان چیزوں کی تعداد 21 ہے. 3 چیزیں تو یہ ہو گئی. اب تھوڑے سے وقت میں ہم تو ایک اور بتا دیتے ہیں. 3 تو یہ ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جب جنگ بدر ہوئی، پہلا مارکا ہوا اسلام و کفر کا، اس میں مسلمانوں کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، تو کافر بہت سے مارے گئے اور بہت سے لوگ قیدی بنائے گئے. تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ قیدیوں کو کیا کیا جائے. تو ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، بلکہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. لڑائی میں جو کافر پکڑا جاتا ہے، یا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا قیدی بنا دیا جاتا ہے. ایک رقم مقرر کر دی جاتی ہے کہ ہر آدمی اتنا اتنا جمع کر دے اور اس کو رہا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں فدیہ. تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے، بلکہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں. مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند فرمایا، صدیق اکبر کی رائے کو پسند فرمایا. قیدیوں سے 4,000 درہم لے کر کے چھوڑ دیا گیا، اور جو لوگ ناداری اور غریبی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بغیر فدیہ کے چھوڑ دیے گئے. اور ان میں جو لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے. حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا. تو اب دیکھیے حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور صدیق اکبر کی رائے ہوئی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور ہمارے حضور نے صدیق اکبر کی رائے کے مطابق فدیہ لے کر چھوڑ دیا. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کی تائید میں ان کی رائے کے موافق آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ کافروں کو قیدی بناتے
جب تک زمین میں خون نہ بہا لے، یعنی ان کا زمین میں اچھی طرح خون بہا دے، یعنی رائے حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کے مطابق آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پانچویں چیز شراب کی حرمت کے بارے میں۔ پہلے شراب مباح تھی، لوگ عام طور سے شراب پیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ عرض کی کہ اللہ شراب کے بارے میں شافی بیان فرما دے، صاف صاف بیان آ جائے۔ جب فاروق اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اس پر حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کے موافق شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ تو شراب جو حرام قرار دی گئی، یہ بھی عمر فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اس کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ چھٹی بات، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مرہ، یہ تو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے فرزند مومن مخلص تھے، صحابی تھے۔ تو جب وہ ابن ابی مرہ، تو اس کے فرزند جو مومن مخلص تھے، وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور سے التجا کی کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دے، یعنی میرے باپ اور ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ ہمارے حضور نے اس کی التجا قبول فرمائی۔ جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کہا، یہ منافق ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ توبہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہو۔ تو فاروق اعظم نے منع کیا تھا، لیکن حضور پھر بھی پڑھایا تھا، کیونکہ ابھی اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کہ حضرت فاروق اعظم کے منع کرنے پر ان کی رائے کے مطابق آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج کے بعد کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور کسی منافق کی قبر پر فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی، اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ حضور نے کیوں پڑھا دی، تب تک منع نہیں کیا گیا تھا۔ اور آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی حکمت یہ تھی کہ جب اس کی قوم نے آپ کا حسن خلق دیکھا کہ آپ نے اپنے کٹر مخالف کی نماز جنازہ پڑھی، تو اس کی قوم کے 1000 آدمی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ 6 موافقتیں ہوئیں اور 15 باتیں رہ گئیں، جن میں حضرت فاروق اعظم کی رائے کے موافق قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ کبھی بعد میں ان پر بیان ہو جائے گا۔ مولا تعالیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان اور ان کی برکات سے ہمیں نوازے۔